اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ سسکیوں سے لے کر مسکراہٹوں تک کی ہر دعا اللہ نے اپنے پاس سنبھال رکھی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں اور پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیاں بھی سنتا ہے اور تمہارے سینے میں چھپے راز سے بھی وہ واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، وہ چھین لیا گیا جو ہو بہو دینا ہی دوبارہ مل سکتا ہے۔ کسی چیز کا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہو بہو دنیا میں دوبارہ مل بھی سکتا ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے، بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس چیز کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ کن کی امید میں یہاں تک آ گئے ہو تو ضرور صبر رکھو، بدل جائیں گے حالات بھی۔ تمہارے ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ تو اگر تم صبر کی تلاش میں ہو تو یقین کو پہلے ڈھونڈنا اور پھر یہ مت سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا، پھر بس اتنا یاد رکھنا کہ بہتر ہوگا، جو بھی ہوگا جب بھی ہوگا، اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی کچھ دے سکتا ہے۔